الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مبارکباد کے مستحق ہیں صاحب خانہ کہ انہوں نے شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل منعقد کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن عظیم کی وہ آیت مبارکہ کہ جو ہمارے ہاں نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی شخص سے، اس ایک جان سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک جوڑے سے، یعنی اس ایک مرد اور اس ایک عورت سے کثیر مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں انسانوں کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے ہوئی۔ اس سے قبل کہ میں اس بات کو ذکر کروں، اور چونکہ یہ محفل نکاح کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، لہذا نکاح کے بارے میں کچھ باتیں ضرور گزارش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نکاح در حقیقت ایک ایسا ایجاب و قبول، ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا عقد ہے کہ جسے اس لیے رکھا گیا تاکہ کسی مرد کے لیے کسی عورت کے ساتھ رہنا، کھانا پینا اور دیگر معاملات حلال ہو جائیں۔ اور یقیناً یہ شریعت اسلامیہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاری کردہ ایک اہم ترین معاملہ ہے کہ جس کے ذریعے نسل انسانی کی بقا ہے، انسانیت پھیلتی ہے، اور ایک جوڑے کے ملاپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر مرد اور عورتوں کو اس دنیا میں تخلیق فرماتا ہے۔ اور یقیناً انسان چونکہ اس کی خواہشات بھی ہیں، اس کی فطرت کا تقاضا بھی ہے، تو اپنی اس فطرت کے تقاضے کی تسکین کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حلال طریقہ موجود نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جہاں دیگر ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے انہیں اسباب مہیا فرمائے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو جاری کیا۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ نکاح کرنا صرف ایک سنت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نکاح کرنا فقط سنت نہیں، بلکہ نکاح کرنا کبھی فرض، کبھی واجب، کبھی سنت مؤکدہ، کبھی مکروہ تحریمی اور کبھی حرام ہوتا ہے۔ اس کی 5 شرعی حیثیات علماء اکرام نے تحریر فرمائی ہیں۔ فرض کی کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں آج کے معاملات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ان شرعی حیثیات کو جاننا ہمارے لیے ضروری ٹھہرتا ہے تاکہ ہم اسی کے مطابق اس معاملے کو طے پا سکیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی ایسا شخص کہ جو اپنی زوجہ کے بنیادی حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے علاوہ نان نفقہ، یعنی جو اسے کھلانا پلانا پہنانا اڑانا ہے، اسے پرووائڈ کر سکتا ہو، اور ایسے شخص کو اگر یہ یقین ہے کہ اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، لہذا ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو چونکہ اسے یقین ہے گناہ میں پڑنے کا، لہذا وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جو حق زوجیت ادا کر سکتا ہو، نان نفقہ ادا کر سکتا ہو، لیکن اسے یقین تو نہیں،
مگر اندیشہ ہے، گمان ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر وہ نہیں کرے گا تو بھی یقیناً گنہگار ہوگا، لیکن ترک واجب کے حکم میں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو حق زوجیت ادا بھی کر سکتا ہے، نان نفقہ بھی پرووائڈ کر سکتا ہے، لیکن اسے کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں، نارمل کنڈیشن ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ اور اگر کوئی شخص نکاح کرنے کے بعد حق زوجیت تو ادا کر سکتا ہے لیکن نان نفقہ ادا کرنے، کھلانے پلانے، پہنانے اوڑھانے پر قدرت نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے کہ اگر وہ نکاح کرے گا تو ان معاملات کو، حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ اور پانچویں اس کی حیثیت، اگر کوئی شخص حق زوجیت ادا ہی نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، کہ ایسی صورت میں وہ نکاح کر کے عورت کو تکلیف دے رہا ہے، اور چونکہ اس کی حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا لہذا ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے اور پھر وہ جا کر کسی اور جگہ نکاح کر کے اپنی فطری خواہشات اور ضروریات کو پورا کر سکے حلال طریقہ کار کے مطابق۔ لہٰذا یہ 5 شرعی حیثیتیں ہیں۔ اب آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اکثر لوگوں پر کم سے کم واجب کا تو درجہ رکھتا ہے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ ایسا ہے کہ جب تک گھر میں بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوگی تو چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہوگی، جب تک بہنیں بیٹھی ہیں تو آدمی کی شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایسا ممکن ہے کہ کسی بڑے بھائی کی وہ کیفیت نہ ہو، اس کے لیے نکاح سنت کے درجے میں ہو، لیکن چھوٹے بھائی کے لیے نکاح فرض یا واجب کے درجے میں ہو۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور اگر ماں باپ ایسی صورت میں کسی اپنی اولاد کی شادی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ یہ گناہ ان کے سر بھی پڑے گا۔ پھر اسی طرح کا معاملہ خواتین کے معاملے میں ہے۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ جی بڑی بہن بیٹھی ہے تو چھوٹی کا نکاح نہیں کریں گے، رشتہ نہیں کریں گے۔ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، رشتوں کے معاملات کھلنے چاہیے۔ کئی مقامات پر ایسا دیکھا گیا کہ پہلے چھوٹی بہن کا نکاح ہوا، شادی کا در کھلا تو اس کے بعد پھر بڑی بہنوں کے رشتے بھی آنا شروع ہو گئے۔ لہذا اس بات پر ہمیں ذرا فوکس کرنا چاہیے۔ اب اس آیت مبارکہ پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد آپ ایک دن سو رہے تھے تو آپ کی پسلی کو نکالا گیا اور اس کے ذریعے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے دیکھا کہ میرے برابر میں ایک شخصیت بیٹھی ہے، کیوں؟ چونکہ آپ تو دنیا کے پہلے انسان تھے، تو لہذا جب آپ نے یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ نے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا عورت۔ آپ نے فرمایا کیوں پیدا کی گئی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی تسکین کے لیے۔ سبحان اللہ! یہ ذہن میں رکھیں، اس ایک لفظ کے اندر بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری رہتی دنیا تک آنے والی خواتین کو ان کی پیدائش ہونے کا ایک مقصد ذکر کر دیا کہ جو بھی زوجہ ہوگی اس کا در حقیقت مقصد کیا ہے؟ اپنے شوہر کو تسکین فراہم کرنا، اپنے شوہر کو تسکین پرووائڈ کرنا۔ اب آج ہمارے جتنی بھی بہنیں موجود ہیں تو انہیں یقیناً اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے اس کام میں پوری ہیں؟ کیا وہ شوہر کو تسکین پرووائڈ کرنے کی صورت میں کامیاب ہیں؟ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیک عورت کی یہ نشانی بتلائی۔ آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نیک بیوی، نیک عورت کی مثال جب حضور نے ارشاد فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر گھر میں آئے تو وہ اس کے لیے مسکرائے، یعنی اسے اسمائل پاس کرے اور سامنے اپنے شوہر کے دل میں خوشی پیدا کرے۔ لیکن ہمارے ہاں تو آج معاملہ شاید اس کے برعکس ہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اگرچہ سکون ہو لیکن شوہر کے آنے سے پہلے ہی منہ بنا کر بیٹھ جایا جاتا ہے۔ ہر کسی کی بات نہیں کرتے لیکن کئی جگہوں پر ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے، اللہ کے رسول نیک عورت کی نشانی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھے تو اسے اسمائل پاس کرے، اس کے لیے مسکرائے تاکہ شوہر کے دل میں خوشی پیدا ہو۔ دوسری نشانی فرمائی حضور نے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کے گھر بار کی، اس کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، وہ عورت اس شخص کے بستر پر کسی غیر مرد کو کبھی بھی نہ آنے دے۔
یہ حضور علیہ السلام نے حیا کے معاملے کو کنایتاً اشارتاً ارشاد فرمایا. یعنی آپ ذرا غور فکر کریں کہ حضور علیہ السلام نے اس عورت کے نیک ہونے کے لیے نہ نماز کا ذکر فرمایا، نہ روزے کا ذکر فرمایا، نہ حج کا ذکر فرمایا، نہ تسبیح و تحلیل کا ذکر فرمایا. حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کے لیے مسکرائے، اس کے دل میں خوشی پیدا کرے، اس کی امانتوں کی، اس کے مال کی، اس کے بال بچوں کی، اس کے گھر بار کی، اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہو، اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہو. آج ہمارے یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. خواتین جہاں بیٹھ جائیں تو وہاں پر اپنے اپنے شوہروں کے حالات کو ڈسکس کرنا تو ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے. پھر تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کے بستر تک کسی کو نہ آنے دے، یعنی اپنی عزت کو حفاظت میں رکھے. تو یقیناً ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے. جس طرح حضور علیہ السلام نے عورت کی نشانیاں بتائی، اسی طرح مرد کی بھی کئی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں. سب سے پہلا حق کے زوجیت ادا کر سکنا. نمبر 2، جیسا کھلاتا پلاتا لایا ہے ویسا کھلانا پلانا. جیسا پہناتا اڑاتا لایا ہے ویسا پہنانا اڑانا. اور تیسری چیز، اس کو رہنے کے لیے ایک سیپریٹ جگہ کم از کم ایسی دینا، اگرچہ علیحدہ سے پورا گھر نہ ہو لیکن کم از کم ایک روم، ایک سیپریٹ پورشن اس طرح کا ہو کہ جہاں وہ اپنے معاملات بغیر کسی کی روک ٹوک کے پرسکون انداز سے سر انجام دے سکے. کئی گھروں کی ایسی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں جی کہ اگر بہو صبح گھر سے نکل کر کمرے سے باہر آ جائے تو پھر وہ رات کو اپنی ساس کی مرضی کے مطابق ہی جا سکتی ہے کمرے کے اندر، ورنہ اسے الاؤ نہیں کہ وہ اپنے گھر میں جا کر، اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے آرام کر سکے. مجھے بتائیے ذرا، یہ شریعت کا نہ حق ہے جو آپ کو شریعت نے دیا ہو، نہ یہ قانونی حق ہے، نہ یہ اخلاقی حق ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جب کوئی بندہ شادی کرتا ہے نا تو شادی کرنے کے بعد اس کا FRC سرٹیفکیٹ بنتا ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. یعنی گویا گورنمنٹ کی نگاہ میں شادی کے بعد وہ مرد اور عورت باقاعدہ ایک علیحدہ فیملی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. کیا ہمارے ہاں ذہنی طور پہ ہم اپنے بچوں کی شادی کرنے کے بعد انہیں باقاعدہ ایک فیملی کنسیڈر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اس کے جانے آنے کی مرضی ہمارے مطابق. کیوں بھائی؟ وہ عورت شادی ہو کے اپنے شوہر کے لیے آئی ہے، نہ کہ اپنے ساس سسر کے لیے آئی ہے. وہ کمپلیٹ کھاتا پیتا پہنتا اوڑھتا بندہ موجود ہے جو کہ صحیح سلامت ہے، لہذا اس عورت کی تمام رسپانسبلٹیز اس آدمی کے اوپر ہوتی ہیں. میں آخری بات ذکر کروں گا اس زندگی کے فلسفے کو بیان کرنے کے لیے تاکہ خوشیاں ہمارے گھروں میں قائم رہیں. چونکہ اسلام امن چاہتا ہے اور اسلام کی نگاہ میں ہر گھر امن کے گہوارے کا بننا ضروری ہے، لہذا اس نے خاندانی معاشرے کو بڑا پروٹیکٹ کیا. اور صرف 2 باتیں ذکر کر کے بہت مختصر میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ کسی انسان کے ساتھ 2 چیزیں متعلق ہوتی ہیں، ایک فرض، دوسری چیز اس کا حق. اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا. جو چیز ہم نے پرووائڈ کرنی ہے وی ہیو ٹو پے، جو ہمیں ادائیگی کرنی ہے، جو ہم نے دینا ہے، وہ کہلاتا ہے فرض. اور جو چیز ہمیں ملنی ہے وہ کہلاتا ہے حق. لہذا ہر شخص پر جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی کہلائے گی فرض، اور جو اس کو ملنا چاہیے وہ کہلائیں گے اس کے حقوق. مجھے ذرا ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی بندہ مسجد جائے اور اس کی چپل چوری ہو جائے، یا کسی ادارے میں جائے یا کسی جگہ جائے جہاں چپلوں کا ہجوم اور اس کی چپل کوئی پہن کر چلا جائے، تو کیا اسے پلٹ کر یہ اجازت ہے کہ وہ کسی اور کی چپل پہن کے گھر جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ کسی نے آپ کے سامان کو چوری کیا تو ہمیں چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل اسی طرح اگر کسی نے ہمارا حق ادا نہیں کیا تو ہمیں اپنا فرض میں کوتاہی کی اجازت نہیں ملتی. اگر شوہر ہماری ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا تو عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ چونکہ شوہر نے ذمہ داری پوری نہیں کی لہذا جی اب میں بھی اس کی حق تلفی کر سکتی ہوں. اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. اگر آدمی یہ کہے کہ چونکہ بیوی نے میری ذمہ داری میری مرضی کے مطابق پوری نہیں کی لہٰذا میں جس طرح چاہوں اس کے حقوق کو پامال کر سکتا ہوں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تو بھائیوں یہ ذہن میں رکھیے، کل بروز قیامت ہم سے ہمارے فرض کے بارے میں سوال ہوگا، ہمارے حق کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. لہٰذا اپنے فرائض پورے کرتے رہیے. اگر کل بروز قیامت اللہ نے ہمیں اس کا صلہ دینا چاہا تو اللہ ہمیں نیکیوں کی صورت میں دے دے گا. ایک کانفرنس ہوئی
وہاں بلونز لائے گئے، سب کو دیا مارکر اور کہا جی اس کے اوپر اپنا اپنا نام لکھو اور اس خالی جگہ پر ڈال دو. سب نے نام لکھ کے ڈال دیے. اس کے بعد ایکٹیویٹی کی گئی، بھئی چلو جاؤ جا کے اپنے اپنے نام کا بلون ڈھونڈو اور لے کر آ جاؤ. کافی دیر تک کسی کو اپنے نام کا غبارہ ملا، کسی کو نہیں ملا. آخر کار کیا ہوا؟ کہا اب ایکٹیویٹی چینج کرتے ہیں، اب جاؤ جس کے نام کا بلون ملے اس بندے کے ہاتھ میں بلون تھما دو. کچھ ہی دیر میں ہر شخص کے ہاتھ میں اپنے نام کا بلون اس کے پاس موجود تھا. انہوں نے کہا کہ یہی زندگی کا فلسفہ ہے. جب تک ہم اپنے حصے کی خوشیاں تلاش کرنے لگتے ہیں، کبھی ہمیں ملتی ہیں، کبھی ٹھوکریں ملتی ہیں، کبھی نہیں ملتی. طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے حصے کی خوشیاں، ان کے حقوق انہیں تھمانا شروع کرو. ان قریب کوئی آئے گا اور ہمیں ہمارے حصے کی خوشی اور حقوق ادائیگی کر کے تھام کر زندگی میں رخصت ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.